بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے جی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا۔ ایک دن آشا میرے دفتر آئی۔ اس کے ساتھ ایک بھولی بھالی تیکھے نقوش والی لڑکی سبینہ بھی تھی، جو غریب اور ضرورت مند گھرانے کی لگتی تھی۔ آشا نے کہا، باجی یہ لڑکی نہایت ضرورت مند ہے، اسے فوری نوکری کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے گھریلو حالات بہت خراب ہیں۔ اگر آپ اپنے پاس رکھ لیں تو بیچاری کا بھلا ہو جائے گا۔ میں نے جواب دیا کہ میں بھائی کی غیر موجودگی میں ان کی دفتری امور ضرور سنبھالتی ہوں، لیکن تم جانتی ہو کہ میں ان کے مشورے کے بغیر کسی کو نہیں رکھ سکتی۔ کل بھائی آ رہے ہیں، وہی فیصلہ کریں گے۔ یہ دن سبینہ نے ہمارے دفتر میں گزارا۔ اگلے دن بھائی آ گئے۔ میں نے ان سے تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگے، تم جانتی ہو کہ ہمارے دفتر میں پہلے سے ایک لڑکی موجود ہے، مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ بھائی کا جواب حسب توقع تھا، تاہم میں نے ہمت نہیں ہاری کیونکہ یہ لڑکی مجھے اچھی لگی تھی اور ضرورت مند بھی تھی۔ بھیا آپ اس سے بات تو کر کے دیکھیے، ہو سکتا ہے گنجائش نکل آئے۔ بھائی نے اس سے کچھ سوالات کیے اور پھر اس کی غربت کو مد نظر رکھ کر اسے اپنے دفتر میں ملازمت دے دی۔ آشا اس کی پڑوسن اور بھائی کے دوست کی واقف کار بھی تھی۔ آشا کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کوئی اچھی شہرت کی حامل خاتون نہ جانی جاتی تھی۔ پہلے وہ ہماری ہی بلڈنگ میں رہا کرتی تھی اور بلڈنگ والے جانتے تھے کہ یہ کس قسم کی ہے۔ بھولی بالی اور غربت کی ماری لڑکیوں کو ڈال بنا کر اس نے بہت سارے مردوں کو بیوقوف بنایا تھا۔ ان سے قرض لیتی اور اپنا الو سیدھا کرتی۔ ان مظلوم لڑکیوں کو خبر تک نہ تھی کہ ان کی کب اور کہاں بکنگ ہونے والی ہے۔ بھائی دراصل سبینہ کو اس قسم کے حالات سے بھی بچانا چاہتے تھے۔ جب سبینہ کو اصل حالات کا علم ہوا تو اس نے آشا کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ تب آشا نے سوچا کہ فی الحال اس کو سفارش سے جاب تو دلوا دوں تاکہ مستقبل میں اس کو بطور ڈھال استعمال کر سکوں۔ ہمارا معاشرہ نام نہاد شرفا سے بھرا پڑا ہے۔ جب سبینہ ہمارے دفتر میں کام کرنے لگی تو بلڈنگ کے کچھ حضرات بھائی کے پاس آئے اور کہا، جناب آپ شریف آدمی ہیں، ہر شخص آپ کی عزت کرتا ہے۔ جس لڑکی کو آپ نے جاب دی ہے وہ اچھے کردار کی نہیں ہے، بلکہ آشا جیسی خاتون کے ہمراہ کلبوں اور ہوٹلوں میں دیکھی گئی ہے۔ بھائی نے کہا، بندہ پرور آپ کا فرمان بجا ہے، لیکن میں اس لڑکی سے معلومات کر لی ہے۔ دراصل وہ گھر سے پہلی بار نکلی ہے۔ اس سے پہلے اس کی زندگی اسکول تک محدود رہی۔ اسے دنیا کا کچھ علم نہیں ہے اور نوکری کی خاطر آشا کے ہمراہ چلی گئی۔ آشا نے اس کے نام پر لوگوں سے رقم بھی لے لی، لہٰذا اب یہ ضروری ہے کہ میں اس معصوم کو بھٹکنے نہ دوں اور اس کی اصلاح کر کے راہ راست پر لے آؤں۔ کچھ دنوں بعد شرافت کے کچھ ٹھیکیداروں نے سبینہ کا رستہ بھی روکا، اسے بڑی بڑی آفرز دیں، اچھی نوکری، تنخواہ کے خواب دکھائے، ایڈوانس کا وعدہ کیا، مگر اس نے ہمارے دفتر کی معمولی تنخواہ پر قناعت کر لی اور تمام آفرز کو ٹھکرا دیا۔ ان عیاش لوگوں کا خیال تھا کہ غربت کی وجہ سے جب وہ ہماری رقم لوٹا نہ سکیں گی تو پھر ہم اس پر ہاتھ صاف کر کے اپنی رقم کھری کر لیا کریں گے۔ اور یہی آشا کا طریقہ واردات بھی تھا کہ وہ انتہائی ضرورت مند اور غریب لڑکیوں کو امیر مگر عیاش مردوں سے قرض دلوا دیتی تھی۔ انہیں قرض دینے والے کچھ حضرات کو معلوم ہو گیا کہ یہ لڑکی ہمارے دفتر میں جاب کرنے لگی ہے تو وہ ہمارے آفس رقم کی وصولی کے لیے آ گئے۔ سبینہ گھبرا گئی، وہ کہاں سے اتنے روپے دیتی، جبکہ آشا نے ہر ایک سے اس کے نام پر اچھی خاصی رقم مانگی اور صرف چند ہزار بطور قرض کہہ کر اس کو دیے اور باقی اپنی جیب میں ڈال لیے۔ یہ قصہ جب بھائی پر کھلا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ان کے روپے ادا کر کے سبینہ کی عزت بچا لی اور جو اوباش قسم کے بگڑے نواب تھے ان کو اپنے طریقے سیدھا کیا۔
اب سبینہ ہمارے ہاں محفوظ اور مطمئن تھی۔ بھائی خود اسے بس پر سوار کراتے تاکہ بلڈنگ کے نام نہاد شرفا اسے پریشان نہ کر سکیں۔ یہ لڑکی بہت اچھی نکلی۔ اس نے ہمارے دفتر کا بیشتر کام سنبھال لیا اور بہت محنتی اور مخلص ثابت ہوئی۔ وہ دفتر کو شیشے کی مانند چمکا کر رکھتی، فون کالز اٹینڈ کرتی اور ہماری غیر موجودگی میں ہر کال کا پیغام لکھ رکھتی۔ مہمان آتے تو چائے بنا کر چپڑاسی کے ہاتھ بھجوا دیتی اور پھر برتن دھو کر سلیقے سے رکھ دیتی، جبکہ پہلے مہمانوں کے لیے چائے ہوٹل سے منگوانی پڑتی تھی۔ سبینہ ہر طریقے سے دیانتدار اور مخلص تھی۔ وہ سادہ دل، سادہ لباس اور سادہ ذہن تھی۔ سب سے بڑی بات کہ وہ لالچی نہیں تھی۔ بھائی جان کا کھانا گھر سے جاتا تھا، لیکن وہ بہت اصرار پر بھی بھائی کے ساتھ کھانا نہیں کھاتی تھی، اپنا لنچ گھر سے لاتی۔ اس کی خودداری کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس کی عادات و اطوار مجھے اور اسرار بھائی کو بہت پسند تھی۔ جلد ہی وہ ہماری پسندیدہ معاون بن گئی۔ ایک روز میں نے کہا، تم مجھے اپنا گھر نہیں دکھاؤ گی؟ تو بولی، آپ دیکھ کر کیا کریں گی؟ گھر میں ایسا کچھ نہیں کہ آپ کو تکلیف دوں۔ میں نے کہا، سامان سے کچھ نہیں ہوتا، غربت آنی جانی ہے شے ہے، لیکن گھر میں تمہارے والدین بھائی بہن تو ہیں نا؟ وہ بولی، جی ہاں، والدین اور چھوٹے بہن بھائی ہیں، انہی کی خاطر تو جاب کرتی ہوں۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کے والد ریلوے میں معمولی ملازم تھے، پھر بیماری کے باعث ریٹائرمنٹ لے لی۔ ماں بھی بیمار رہتی تھی۔ ایک بہن بڑی تھی جس نے غربت کے باعث پڑھائی چھوڑ دی۔ اس کی شادی ہوئی، پھر طلاق ہوئی تو وہ گھر واپس آ گئی۔ اب گھر کا کام وہی کرتی ہے۔ اس کے بعد بھائی جو صرف میٹرک پاس کر سکا اور اب بیکار پھرتا ہے۔ پھر ایک بہن اور چھوٹا بھائی ہے۔ دونوں پہلے اسکول جاتے تھے مگر اب پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ گھر میں دال روٹی کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ بھائی کو اپنے گھر لے گئی۔ جب بھائی اس کے گھر سے ہو کر آئے تو ان کو سبینہ سے زیادہ ہمدردی ہو گئی اور انہوں نے اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا۔ وہ صبح سویرے ہم سے پہلے آ جاتی، چوکیدار سے دفتر کھلوا کر صفائی کرنے کے بعد فائل وغیرہ کو جھاڑ پونچھ کر ترتیب سے رکھ دیتی۔ اس نے چپڑاسی کا کام بھی خود سنبھال لیا تھا۔ انہی دنوں ہمارے دفتر میں کام کرنے والی نیلوفر کی شادی ہو گئی اور اس نے چھٹی لے لی تو اس کا کام بھی سبینہ دیکھنے لگی۔ تاہم نیلوفر کی انگریزی بہت اچھی تھی اور اسے ٹائپنگ بھی آتی تھی۔ یہ کام سبینہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دفتری لیٹر لکھ سکتی تھی اور نہ ان کا انگریزی مضمون بنا کر جواب ٹائپ کر سکتی تھی۔ اگر اسے یہ کام آتے تو پھر شاید ہم نیلوفر کی ضرورت بھی نہ رہتی۔ خیر، وقت گزرتا رہا۔ اب ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے لیے نیلوفر کی طرح سبینہ بھی کس قدر اہم ہے۔ کسی دن وہ نہ آتی تو لگتا کہ آفس بائیں بائیں کر رہا ہے۔ میں ہفتے میں 2 دن آفس جاتی تھی، جبکہ بھیا بھائی کے کام میں مصروف ہوتے تھے۔ باقی دن وہ خود دفتر میں بیٹھتے تھے۔ ان کے کلائنٹ بھی آتے تھے مگر کسی طرح کی شکایت سامنے نہیں آئی۔ سبینہ نے ہمارے آفس کی عزت و حرمت کا ہمیشہ خیال رکھا۔ وہ انتہائی مشرقی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی ایک مشرقی پن تھا۔ اس کا انداز، چال ڈھال سب مشرقی تھا۔ اس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں ڈھلکتا تھا اور یہ سادگی اس کے حسن کو کم نہیں کرتی تھی اور 4 چاند لگا دیتی تھی۔ ایک روز میں نے اس سے کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ تم ایک رات میرے گھر والوں کے ساتھ رہو؟ وہ بولی، ایک رات کیوں، ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں؟ ان لفظوں میں جانے کیا طلسماتی اثر تھا کہ میں مدہوش ہو گئی۔ اس لڑکی کی عزت کا گراف بہت اونچا ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم میرے بھائی سے شادی کرو گی؟ وہ بولی، میں حالات سے مجبور ہو کر ملازمت کر رہی ہوں۔ ہاں، اگر میرے والدین راضی ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، مگر ابھی حالات ایسے نہیں، کیونکہ جو کماتی ہوں اسی سے دال روٹی چلتی ہے۔ یہ باتیں میں نے بھائی کو بتائیں تو وہ بھی اس لڑکی کو اپنانے پر سنجیدہ ہو گئے۔ وہ بھی بھائی کو پسند کرنے لگی، بلکہ اپنا آئیڈیل بنا لیا، اور دونوں نے حالات درست ہونے تک انتظار کا ارادہ کیا۔
بھائی نے سبینہ کے بھائی کے لیے جاب کی تلاش شروع کر دی اور ساتھ ہی کسی شریف گھرانے میں اس کی متعلقہ بہن کا رشتہ تلاش کرنا بھی ہم نے اپنے فرائض میں شامل کر لیا تاکہ حالات کی درستگی کو عملی شکل دی جائے۔ سبینہ اور بھائی میں محبت بڑھنے لگی، وعدے ہوئے اور کبھی جدا نہ ہونے کا عزم بھی کیا گیا۔ ایک شام جب بھائی اسے بس میں سوار کر رہے تھے تو سبینہ کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئی۔ اس کے پیر میں سخت چوٹ آئی کہ اسے ہسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ ہماری تو گویا جان ہی نکل گئی۔ چوٹ اسے آئی تھی اور درد ہمیں ہوتا تھا۔ وہ تقریباً 12 دن ہسپتال میں زیر علاج رہی اور اس مدت میں بھائی کا یہ معمول بن گیا کہ وہ دفتر سے سیدھا ہسپتال جاتے اور رات گئے واپسی ہوتی۔ اس حادثے کے بعد بھائی اس کے گھر بھی جانے لگے تھے۔ ان کی غربت دیکھ کر بھائی سے جو ہوتا کرتے، یوں وہ بھی اس گھر کے فرد بن گئے۔ امی ابو نے سبینہ کو دیکھا اور پسند کر لیا۔ جانے اس لڑکی میں کیا بات تھی جو اسے دیکھتا پسند کر لیتا۔ شاید یہ اس کا مشرقی انداز تھا۔ بھائی اس کے دیوانے تھے۔ ایک دن وہ نہ آتی تو ان کا چین قرار لٹ جاتا۔ وہ اپنی قسمت پر رشک کرتے تھے کہ بالآخر ان کو سچا پیار دینے والی مل ہی گئی۔ اب وہ رہتی تو اپنے والدین کے گھر تھی، مگر سارے اخراجات میرے بھائی کے ذمے تھے۔ وہ اس کی ہر خواہش کی تکمیل کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ ہر سال ہم اس کی سالگرہ بڑے اہتمام سے مناتے تھے۔ اس دفعہ ہم نے ایک بڑے ہوٹل میں اس کی برتھ ڈے کا اہتمام کیا۔ ہم بہت خوش تھے۔ برتھ ڈے کے اگلے دن وہ آتے ہی رونے لگی۔ میں نے سبب پوچھا تو بولی، باجی گھر والے میری شادی کر رہے ہیں، آپ کچھ کریں، میرے والدین سے ملے اور مجھے مانگ لیں۔ میری پوزیشن اتنی مضبوط نہیں تھی کہ میں اس کے والدین پر دباؤ ڈالتی۔ میں نے بھیا سے کہا تو وہ بولے، فکر نہ کرو، میں خود جا کر پہلے اس کے والدین سے بات کرتا ہوں، بعد میں امی ابو کو بھیجیں گے، پہلے ان کے ارادے تو دیکھیں۔ بھائی جا کر اس کے والد سے ملے۔ ان کے تو مزاج ہی نہ ملتے تھے، جیسے قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ دراصل سبینہ کے لیے کسی ٹرانسپورٹر کا رشتہ آ گیا تھا۔ اس کے والدین غربت کے مارے مگر دولت کے پجاری نکلے۔ ٹرانسپورٹر نے اپنی کوچوں کے وزن میں اس کنبے کو دبا دیا۔ اس نے ان کو کرائے کے مکان سے نجات دلا کر اپنا تعمیر شدہ مکان دے دیا۔ اس کے بھائی کو رکشہ لے دیا، باپ کو دکان کھول دی، متعلقہ بہن کی شادی اپنے رنوے چچا کے ساتھ پکی کروا دی اور چھوٹے بھائی بہن کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کا ذمہ لے لیا۔ یوں اس سچے عاشق نے اتنی مالی اعنات کر دی کہ غریب لوگ ہل بھی نہ سکے اور فوراً اس کا رشتہ کمال الدین کے ساتھ پکا ہو گیا۔ دوسری بار جب میرے والدین رشتہ مانگنے گئے تو انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ ان کی آرزو کا سیاق کہہ کر توڑ دیا کہ ہم مجبور ہیں۔ جس شخص نے رشتہ لیا ہے اس نے ہمارا سارا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ ہم اس کو زبان دے چکے ہیں۔ اپنی بیٹی کو بھی کہا کہ بیٹی تیری ذرا سی قربانی سے ہماری لاٹری نکل آئی ہے۔ اب ہمارے برے دن ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں پتا ہے کہ تو کیا چاہتی ہے اور تیری خوشی کیا ہے، مگر تو ہماری اچھی بیٹی ہے، تجھے ہماری عزت کا واسطہ ہے۔ ہاں کو نہ میں نہ بدل دیا، شادی کے بعد تو سب کچھ بھول جائے گی۔ بیٹی تو ہماری بات مان لے۔ ہمارے بھائی کو انہی دنوں شہر سے باہر جانا پڑا اور جب واپس آئے تو ٹرانسپورٹر نے ان کی خوشیوں کو کچل ڈالا تھا۔ جو لوگ ہمارے ارادے سے واقف تھے، جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو وہ آئے اور کہا، اس لڑکی نے آپ کی شرافت، محبت اور انسانیت کا مذاق اڑایا ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر نکاح ہو گیا اور اس نے چپ سادے رکھی۔ ان لوگوں کو آپ نے بے چارگی اور فاقوں میں سہارا دیا تھا اور انہوں نے انسانیت کو رسوا کر دیا، محض دولت کی خاطر منگنی توڑ دی۔ واقعی یہ لوگ آپ کے لائق نہیں تھے۔ آپ مناسب دام کریں، ہم لوگ چشمدید گواہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کو کافی لوٹ چکے ہیں۔ کپڑے والے نے کہا، صاحب بیگم صاحبہ تو آپ کے نام پر میری دکان سے کپڑے لیتی تھی۔ اسی طرح بتھیرے لوگ کہنے لگے کہ بھائی کوئی سخت قدم اٹھائے۔ تنگ آ کر بھائی نے کہا کہ وہ بے وفا نہیں تھی، ماں باپ کی خود غرضی نے اسے مجبور کر دیا اور بہن بھائیوں کے سبب
اس نے ایسا کیا، اور اگر میں نے ان کی مدد کی تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کی، کسی طمع اور لالچ سے نہیں کی۔ اس کا اجر اللہ دے گا۔ اس دور میں بھائی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنا دل خون کر لیتے ہیں مگر اپنی محبت کو رسوا کرنا گوارا نہیں کرتے۔ میرے بھائی نے بھی اپنا دل خون کر لیا مگر اپنی محبت کو رسوا نہیں کیا۔ سبینہ جلال الدین کے گھر جا کر آباد ہو گئی۔ اس کے والدین اس کی قربانی سے سکھی اور شاد ہو گئے۔ ان کی غربت دور ہو گئی مگر انہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ان کی بیٹی اگر واقعی کسی سے محبت کرتی تھی تو کسی اور شخص کی بیوی بننے پر اسے کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ بھائی کافی عرصہ مغموم رہے مگر میں سوچتی ہوں کیا خبر ان کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط۔ قدرت جو کرتی ہے انسان کے بھلے کے لیے کرتی ہے مگر کچھ لوگ واقعی معاشرتی قدروں اور اپنوں کے تسلط سے مجبور ہو کر ان کی خاطر قربان ہو جاتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ سبینہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ بے شک دین نے لڑکی کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے شریک حیات کے لیے والدین کو رضامندی دے مگر ہمارے معاشرے میں اس حق کا لحاظ کم ہی رکھا جاتا ہے۔ بہت سے والدین اپنے اغراض کی خاطر لڑکی کی رضا تک کا نہیں خیال کرتے اور یوں ایک انتہائی ضروری امر سے روگردانی کرتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کی خوشیوں کا خیال کریں، اتنے خود غرض نہ بنے کہ بیٹی کی ساری عمر ایک زندان کی نظر ہو جائے۔